نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جائیداد فروخت کرنے کا حق، یعنی کہ مرتہن جو ہے اسے جو حقوق حاصل ہیں ان میں ایک حق جائیداد فروخت کرنے کا بھی ہے، رائٹ ٹو سیل آف مارٹگیج پراپرٹی۔ اس کے لیے ہمیں دفعہ 69 جو ہے قانون انتقال جائیداد اس کا سہارا لینا ہوگا، جس کے تحت مرتہن کو جائیداد مرہونہ فروخت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کا ایسا حق تسلیم شدہ ہے اور اسے عدالت میں جانے یا اس سے اجازت حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہ ہے۔ اگر راہن مقررہ وقت تک زر رہن ادا نہیں کرتا تو مرتہن کو حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد مرہونہ کو فروخت کر دے۔ دفعہ ہزا کے تحت مرتہن جائیداد مرہونہ کی فروخت کا اختیار راہن کے ایجنٹ کے طور پر نہیں کرتا۔ مرتہن اپنا حق مکمل طور پر برتر دعویٰ کے تحت زیر کار لاتا ہے، جو راہن کے تحت نہیں بلکہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں وہ مرتہن کا ایجنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس نے خود اپنی پراپرٹی ہی جو ہے وہ رہن رکھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ اختیارات استعمال نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ مکمل اپنی جو پاورز ہیں وہ مرتہن کی استعمال کر رہا ہوتا ہے اور بطور مارٹگیجر جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے اسے سیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسے قانون نے حق دیا ہے کہ جب اسے زر رہن جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا یا سود جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا اور جو وقت مقررہ ہے وہ آ چکا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پراپرٹی جو ہے اسے سیل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دفعہ ہزا کے تحت ایک مرتہن جائیداد مرہونہ کے فروخت کا اختیار بغیر مداخلت عدالت مجاز ان صورتوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ پہلی صورت ہے کہ رہن از قسم انگریزی ہو۔ ہم نے پہلے انگریزی جو ہے رہن جو ہے اس کی قسم جو تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جس میں جو پراپرٹی ہے اسے مارٹگیج انگریزی طریقہ کے تحت جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس میں پراپرٹی جو ہے وہ مرتہن کے قبضہ میں ہوتی ہے اور دستاویزات حوالگی وغیرہ جو ہیں وہ اس کے حوالے نہیں کی جاتی۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ انگریزی رہن جو ہے انگلش مارٹگیج جو ہے اس کے تحت اگر وہ پراپرٹی جو ہے وہ مارٹگیج ہوئی ہے تو ایسی صورت میں راہن شخصی طور پر تاریخ مقررہ پر زر رہن کی ادائیگی کا پابند ہوتا ہے اور جائیداد مرہونہ کو قطعی طور پر مرتہن کو منتقل کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو شخص ہے وہ اس بات کا جو مرتہن ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے اسے سیل کر دے۔ دوسری ہے اس میں کہ فریقین ہندو، بدھ مت یا مسلمان نہ ہوں، یعنی کہ ان تین فرقوں کے جو فریقین ہیں وہ پراپرٹی جو ہے اسے فروخت نہیں کر سکتے۔ ایسی نسل، فرقے، قبیلے یا جماعت سے تعلق نہ رکھتے ہوں جن کے بارے میں صوبائی حکومت وقتاً فوقتاً اعلان کرتی ہے، یعنی کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ایکسیپشنز کا اعلان کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جن کو اس معاملے میں استثناء دیا گیا ہو یا ان کو نکالا گیا ہو، تو ایسے جو نسل، قبیلے اور فرقے کے لوگ ہیں وہ پراپرٹی جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتے۔ مرتہن خود حکومت ہو اور دستاویزات رہن میں عدالت کی مداخلت کے بغیر فروخت عمل میں آ سکتی ہے، یعنی کہ اگر گورنمنٹ جو ہے اس نے ہی پراپرٹی جو ہے وہ رہن رکھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جو راہن ہے وہ پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے۔ دستاویز رہن کے تحت مرتہن کو عدالت کی مداخلت کے بغیر فروخت کا اختیار دیا گیا ہو، یعنی کہ جو دستاویزات تیار ہوئی ہیں جس کے تحت رہن رکھا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس میں یہ اختیار دیا گیا ہو کہ یہ وقت مقررہ پر اگر ادائیگی نہیں ہوگی تو اس صورت میں مارٹگیجر جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے اسے سیل کر سکتا ہے۔ ایسا جو حق ہے اسے زیر کار لاتے ہوئے جائیداد فروخت کر دی جائے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم جو ہے وہ ان صورتوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے
جائیداد مرہونہ پر بار ہو تو سب سے پہلے بار کی رقم ادا ہوگی، یعنی کہ کوئی ٹیکسز وغیرہ کوئی اور معاملہ ہو تو سب سے پہلے وہ ادا ہوگا۔ بعد میں مرتہن اپنے واجبات منہا کرے گا، اس کے بعد جو مرتہن ہے اس کے جو واجبات بنتے ہیں، زر رہن بنتا ہے، اس پر سود بنتا ہے، وہ حاصل کرے گا۔ باقی رقم رہن کو واپس کر دی جائے گی، راہن کو، یعنی کہ 3 صورتیں ہیں کہ سب سے پہلے بیع کے بعد، اس کی فروخت کے بعد سب سے پہلے اس پر جو بار ہوگا، اگر کسی بینک وغیرہ کا قرضہ ہے، اس کے پاس وہ پہلے رہن رکھی ہوئی تھی تو وہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد اپنے واجبات جو ہیں وہ وصول کرے گا، اور وصول کرنے کے بعد بھی اگر کوئی رقم بچ جاتی ہے تو وہ راہن کو واپس کر دی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جس میں جائیداد فروخت کرنے کا راہن کو مرتہن کو حق دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ جو ہے ریسیور کی تقرری کا جو حق ہے اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔